بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. تبیان القرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور موضوع ہمارا چل رہا تھا اولاد کی تربیت، بالخصوص جو شادی شدہ بچیاں ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ جیسے کہ پیچھے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عافیت جو ہے وہ خاموش رہنے میں ہے۔ مطلب معاذ بن جبل کی حدیث تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، معاذ پورے دین کا خلاصہ بتاؤں کیا ہے؟ فرمایا اجل یا رسول اللہ۔ معاذ پورے دین کی چوٹی کی بات بتاؤں کیا ہے؟ اجل یا رسول اللہ۔ پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کی چوٹی کی بات کیا ہے؟ اپنے زبان اپنے ہاتھوں میں پکڑی، آپ نے فرمایا معاذ خاموش رہنے میں عافیت ہے، خاموش رہنے میں سکون ہے۔ تو ہمارے جو گھر بستے ہیں نا، وہ آپ یقین کریں کہ ہمارے خاموش رہنے کی وجہ سے بستے ہیں۔ کہ آپ خاموشی سے مراد میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے حق پہ یا ہر بات پہ آپ خاموش رہیں، لیکن گھر بسانے کے لیے نا بہت سارے معاملات میں اگر انسان، بچیاں، بچے ابتدائی مراحل میں شادی کے شروع کے دن یا شروع کے چند سالوں میں اگر وہ خاموش رہ جاتی ہیں نا، آپ یقین کریں وہ بچیاں، وہ بچے اپنا گھر بسا جاتے ہیں۔ اب وہ خاموش رہنا کس حال میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جب کسی بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے نا، تو شادی جب ہوتی ہے، بچی کی ہوتی ہے یا بچے کی ہوتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ شوہر جو ہے وہ ایک ترازو ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ترازو ہے، اس ترازو کے اب دو پلڑے ہیں، ایک یہ والا پلڑا ہے، ایک یہ والا پلڑا ہے۔ اب یہ جو دونوں پلڑے ہیں نا، اب ایک پلڑے میں تھا جی اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اور اس کی عمر کے وہ سال، وہ 20 سال ہیں، وہ 22 سال ہیں، وہ 25 سال ہیں، وہ 30 سال ہیں، جتنے بھی سال اس کے بنے، اس کی زندگی کے وہ سال ہیں جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے، ٹھیک ہے؟ ایک پلڑے میں یہ سب کچھ ہے۔ اب دوسرے پلڑے میں نا جا کے وہ ہماری بیوی بیٹھ جاتی ہے، مطلب وہ بچی جس کا ہم نکاح کرتے ہیں، جس کی شادی ہوتی ہے، وہ دوسرے پلڑے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ دو پلڑے ہیں، اس میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، وہ 20-25 سال بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اور یہاں پر بیوی ابھی آ کے بیٹھی ہے، یہاں پہ میری بیٹی ابھی آ کر بیٹھی ہے، ہماری بچی، ہماری بہن ابھی آ کر بیٹھی ہے۔ اب بتائیے وزن کس پلڑے کا زیادہ ہوگا؟ اسی کا زیادہ ہوگا نا، کیونکہ اس میں سارے رشتے ہیں۔ اب اس میں جس میں سارے رشتے ہیں، اس کا وزن زیادہ ہے۔ اس کا وزن کیا ہے؟ اس کا وزن، اب ہماری جو بیوی ہے، اب خرابی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے خرابی وہاں پر پیدا ہوتی ہے جب ہماری بچیاں کہتی ہیں جی جاتے ہی ہم اس وزن پہ آ جائیں، جاتے ہی جب یہ یہاں پر اس کا وزن ہے، جاتے ہی آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، جاتے ہی آپ اس وزن پر آئیں گی نا، تو آپ اس وزن پہ آ نہیں سکتی ہیں۔ وہاں پر سارے رشتے ہیں، وہاں پہ اتنے سالوں کی محبت ہے، وہاں پر اس کے دوست احباب سب کچھ ہے، یہاں پر آپ ابھی صرف ابھی نئی اکیلی خود آئی ہیں، تو ابھی آپ کہیں کہ آپ کا ترازو پلڑا جو ہے اس کے برابر پہ آ جائے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ ہاں، اس کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ توازن جو ہے نا، بیلنس خراب ہو جاتا ہے، توازن بکھر جاتا ہے۔ توازن بکھرتا کب ہے؟ توازن بکھر جاتا ہے جب وہ بیوی پلڑے کو اوپر کرنا چاہتی ہے، یہ پہلے ہی اوپر ہوتا ہے، اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے۔ جب توازن بگڑ گیا مطلب کہ رشتہ بگڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بیلنس نہ رہے تو وہ توازن ٹوٹ جاتا ہے، مطلب کیا کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھیے گا۔ اب اس بیوی کو، میں اپنی بیٹی، اپنی بچیوں کو بس یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ میری بیٹیوں، بس اس پلڑے میں جب آپ بیٹھی ہیں نا، تھوڑا سا صبر کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب اس پلڑے میں سارے ہیں، اس میں آپ اکیلی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے اس پلڑے میں اپنی محبت لے کر آئیں، اپنی نیک نیتی، کہ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ آپ نے رشتہ نبھانا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنا خلوص لے کر آئیں، اپنی نیک نیتی لے کر آئیں، اپنی محبت لے کر آئیں۔
پھر اپنی خدمت لے کر آئیں، یہ ساری چیزیں اپنے پلڑے میں لائیں، پھر اس پلڑے میں آپ کی اولاد آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر جب یہ ساری چیزیں آپ کے اس پلڑے میں آئیں گی اور آپ کے اس پلڑے میں پھر ایک وقت آئے گا، یہ پلڑا یوں ہے نا آپ کا، یوں ہے، پھر آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی خدمت ہے، آپ کی نیک نیتی ہے، رشتہ نبھانے کی چاہ، آپ کی جو چاہت ہے وہ اس میں ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پلڑا نا اٹھنا شروع ہوگا، پھر آپ کی اولاد آئے گی، پھر آپ کا پلڑا اٹھنا، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پلڑا اور یہ پلڑا دونوں برابر پہ آ جائیں گے، اور آئے گا، لیکن کیسے آئے گا؟ تھوڑا سا آپ کہیں کہ جاتے ہی آپ کا پلڑا برابر پہ آ جائے، تو جاتے ہی آپ کا پلڑا برابر پہ نہیں آئے گا، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں پلڑے برابر ہیں، ٹھیک ہوگا؟ پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے، آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کی اولاد کا اخلاص، آپ کی اولاد کی محبت، آپ کی اولاد کی خدمت شوہر کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، آپ کی اولاد کی محبت، اب جب یہ اس میں آئے گی نا ساری، پہلے صرف آپ تھیں، پھر آپ سے جڑے ہوئے بہت سے معاملات اس میں آئے، پھر آپ کی اولاد اس میں آئی، یہ سارے معاملے جب اس میں آئے، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ جب برابر ہو گیا نا، پھر ایک وقت آئے گا یہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا، یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے اور ایسا ہوگا، لیکن یہ اس کو برابر کرنے تک بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اپنا خلوص، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی اولاد اس پلڑے میں لانے تک بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر اصل میں نا، صبر خاموشی کا نام ہے۔ صبر اصل میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، چپ رہ سنتا موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، چپ رہ سنتا موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی تے نہ ہیرے، پھر کچھ نہیں ملے گا۔ پاگلوں کی طرح آپ چرچا کریں، میں لٹ گئی، میں ڈوب گئی، میں میرے سورے ہیں جدے، میرا بندہ ہے جدہ، میری لگ نہیں سکتی، یہ جب آپ شور ڈالتے، دیکھیں یہ ایک معاملات ہیں، یہ ایک گھر سے بیٹی نے جانا ہے، دوسرے گھر میں بیٹی نے ایڈجسٹ ہونا ہے، میں جن کے گھر بیٹی جاتی ہے ان کے لیے بھی ہے، آتے ہی اسے گرم توے پہ نہ بٹھا دیں، مطلب یہ ہے کہ آتے ہی اسے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ آئے گی تو آتے ہی وہ بالکل ہر معاملے کو مینٹین کرے گی، ہماری طرح رہے گی، ہمارا اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی ہماری کھانے جیسا آ جائے گا، اور اس کا سلیقہ اور اس کی جو ہے وہ سلیقہ مندی اور سلیقہ شعاری اسی طرح ہوگی جیسے ہم اپنے گھر کو، نہیں، اسے آپ کے گھر، آپ کے گھر کے اصول، آپ کے گھر کے معاملات سمجھنے میں اسے وقت لگے گا، آپ اسے وقت دیں۔ اور بچی کے لیے بھی گزارش ہے کہ جاتے سب کچھ آپ کے مطابق نہیں ہوگا، ہاں آپ کو سب کچھ اپنے مطابق کرنا پڑے گا، سب کچھ آپ کو اپنے حق میں کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے حالات آپ کے موافق ہوں گے، حالات آپ کے مطابق ہوں گے، اتنی دیر تک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، آپ خاموش رہیں، آپ معاملات کو دیکھیں، آپ معاملات کو سمجھیں، آپ حالات کو مد نظر رکھیں، آپ حالات کو دیکھیں، حالات کو سمجھیں، پھر آپ اس کے مطابق چلیں۔ اس لیے کہا نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول یاد آ گیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کبھی بھی بول کے نہیں پچھتایا، کہتے ہیں کہ میں جب بھی پچھتایا، بول کے پچھتایا، میں کبھی بھی خاموش رہ کر نہیں پچھتایا، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں میں جب بھی پچھتایا ہوں نا، جب بھی، فرماتے ہیں میں ہمیشہ بول کے پچھتایا ہوں، خاموش رہ کے میں کبھی نہیں پچھتایا ہوں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان جب بات، آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہوگا کہ جب بات کر لیتے ہیں، بات زبان سے نکل جاتی ہے، اس سے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہی دیکھ لیں، غصہ ہے، شوہر کو بھی غصہ ہے، بیوی کو بھی غصہ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، معاملہ نکل جاتا ہے، باتیں نکل جاتی ہیں زبان سے، پھر انسان بعد میں کہتے ہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ غلط بول دیا، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر انسان بولتا ہے نا، تو اسی لیے پہلے تولو پھر بولو۔ ہمارے استاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی رحمت عطا فرمائے، کرم کرے، وہ کہا کرتے تھے دونوں رسی کے سرے برابر کھینچے جائیں نا تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، ایک سرا کھینچا جائے تو آپ ڈھیلا چھوڑ دو۔ مراد کیا ہے؟ شوہر غصے میں، آپ خاموش ہو جاؤ، اگر آپ غصے میں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، خاموش، جب زور لگا کے دونوں کھینچے جائیں گے نا، پھر اخیر اس نے ٹوٹنا ہے، تو رشتے کو دونوں طرف سے زور لگے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں سے زور لگ رہا ہے نا، آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، نہیں ٹوٹے گا، یہاں سے جب زور لگ رہا ہے نا، یہاں والے کو چاہیے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ یہ میاں بیوی میں بھی ہے، بہن بھائیوں میں بھی ہے، پھر سسرال اور بہو میں بھی ہے، اور بہو اور سسرال والوں، یہ نہیں کہ ہر رشتے میں یہ ہے کہ جب کبھی انسان ہے نا، ہر انسان کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو جب کبھی یہ غصے میں ہے، اس کو چاہیے نرم پڑ جائے، جب یہ غصے میں ہے، اس کو چاہیے نرم پڑ جائے۔ اب اس طرح سے اپنے معاملات جب بنا